بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ پل صراط کہاں موجود ہے اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اس خطرناک پل سے صحیح سلامت گزر جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اس پل کو پار کرتے ہی ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جو ہمارے لیے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا انعام ہوگا۔ ناظرین، یہ جاننے سے پہلے کہ کب ہمارے اوپر یہ امتحان کی گھڑی آئے گی، ہمیں اس دن کے بارے میں جان لینا ضروری ہے جہاں سے ہمارے حساب کتاب کی شروعات ہوگی، یعنی کہ وہ دن جب قیامت کا آغاز ہوگا۔ اس دن چاند اور سورج ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس دن کا خوف لوگوں کے اوپر اس قدر ہوگا کہ وہ نہ تو اپنے والدین کو پہچانیں گے، نہ اپنے سگے بھائی بہنوں کو، اور یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی نہ پہچان پائیں گے۔ ہر انسان حیرت اور خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ ہر کوئی اس کوشش میں لگا ہوگا کہ کسی طرح اس عذاب سے بچا جا سکے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ اس دن نہ تو کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی اس دن کے قہر سے بچ پائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب سبھی جاندار کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا، لیکن یہ آخری دن نہیں ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ دن ہماری اصلی زندگی کا پہلا دن ہوگا۔ جب یہ دن آئے گا تو اللہ کے حکم سے سب کی جان نکل جائے گی۔ صرف ہم انسانوں کی جان ہی نہیں بلکہ تمام فرشتوں کی جان کو بھی اللہ کے حکم پر قبض کر لیا جائے گا۔ اس دن صرف ہمارے رب کی ذات باقی رہے گی، لیکن اس کائنات کی خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے حکم سے انسانوں کے مرنے کے بعد ایک بار پھر سے زندگی دی جائے گی۔ جیسے ہی اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو انسان، جانور اور سبھی کچھ جن جنات زندہ ہو جائیں گے۔ پھر کچھ انتظار کے بعد سبھی سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہم سب کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ اعمال نامہ ہمارے اعمال سے بھرا ہوگا، یعنی کہ وہ فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جنہیں کرامن کاتب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو اعمال کو اس کتاب میں لکھا ہے وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ اعمال نامہ ہمارے اعمال سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا۔ ہمارے اعمال کو تولے جانے کے بعد ہمیں پل صراط پر لے جایا جائے گا۔ اس راستے کے نیچے جہنم ہوگا۔ اس پل سے گزرنا ہر کسی کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے ہمیں 7 اسٹیج کو ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ان سبھی اسٹیج کو پار کرنے کے بعد ہم جنت تک پہنچ پائیں گے۔ اگر ہم اس پل کو پار نہ کر پائے تو ہم نیچے گر جائیں گے۔ دوستو، یہ پل صراط ہم انسانوں کو جنت تک لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ جنت وہ جگہ ہے ہر انسان جانا چاہتا ہے، جہاں ہمارے لیے اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں اور عیش و آرام رکھے ہیں، جہاں ہم اپنے اپنوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس راستے کو پار کر کے ہی ہم جنت تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس پل صراط سے کیسے گزرا جائے گا؟ تو دوستو، اس کے بارے میں ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی گہرائی سے معلومات دی ہے۔ ناظرین، قیامت کا دن ایک ایسا خوفناک دن ہوگا کہ ہر انسان اپنی پریشانیوں سے گھرا ہوگا۔ کسی کی آنکھوں میں کسی کو دیکھ پانے کی قوت نہ رہے گی، یعنی کہ تمام پیغمبروں کو بھی صرف اپنی فکر ہوگی۔ لیکن اس وقت تک ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشے جانے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ پل صراط کے اس لمبے راستے پر ہم لوگوں کو 7 مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ اس پل صراط پر چلتے وقت لوگوں کی رفتار مختلف ہوگی۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی اس راستے کو پار کر جائیں گے، اور کچھ بجلی کی تیزی سے اس راستے کو گزریں گے، اور کچھ رفتار ہوا سے بھی زیادہ تیز، اور کچھ تیز گھوڑے کی طرح اس بال سے زیادہ باریک پل سے گزریں گے۔ وہیں کچھ لوگ کی رفتار اونٹ کی سواری جیسی ہوگی۔
کچھ رینگتے ہوئے آگے بڑھیں گے، وہیں کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس راستے کو پار نہ کر سکیں گے اور سیدھے جہنم میں جا گریں گے۔ دوستو، ہم کس طرح اس راستے کو پار کریں گے، اس کا فیصلہ ہماری روح کی پاکیزہ اس راستے سے گزرنے والے مومن کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اتنے زیادہ ایمان والے ہوں گے کہ جہنم کی آگ ان سے بیان کریں گی کہ اس راستے سے جلدی سے نکل جاؤ۔ اس راستے کو پار کرتے وقت ایسے لوگوں کو کسی بھی پریشانی سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ 7 مرحلے کون کون سے ہیں جن سے گزر کر ہی ہم اس راستے کو پار کر سکیں گے۔ ان 7 مرحلوں پر ہماری زندگی کے مختلف پلوں کے اوپر سوال ہوگا۔ پل صراط کا وہ پہلا مرحلہ جس کے بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ ہے ہمارا ایمان۔ سب سے پہلے ہمارے ایمان کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا دنیا میں رہ کر ہم نے اس ایمان کو قبول کیا جو ہمارے دل کے سکون کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے اس ایمان کو پورے دل اور سکون کے ساتھ اپنایا؟ اگر ہمارا ایمان اللہ پاک پر، فرشتوں پر اور انبیاء اکرام پر مضبوط ہوگا تو ہم اس پہلے مرحلے سے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے کی طرف پہنچیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے وہ عبادت کی جو تمہارے اللہ نے تم پر دن میں 5 بار فرض کی ہے؟ اگر ہم نے اپنے فرض کو بخوبی نبھایا ہوگا تو ہم اس دوسرے مرحلے کو بھی پار کر لیں گے اور پھر ہم تیسرے مرحلے کی طرف روانہ ہوں گے۔ تیسرے مرحلے میں ہم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا یا نہیں، کیا ہم نے ان کا حق انہیں دیا یا نہیں۔ پل صراط کے چوتھے مرحلے پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ روزے جو اللہ نے تم پر فرض کیے تھے تم نے انہیں رکھا یا نہیں۔ اگر ہم نے اپنے روزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا ہوگا تو ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ پل صراط کے 5ویں مرحلے پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا اور تمہیں مال دولت سے نوازا تھا تو کیا تم نے اپنے اس فرض کو پورا کیا یا نہیں۔ اگر ہم یہاں سے بھی پار ہو گئے تو ہمیں پل صراط کے 6 مرحلے کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اس 6 مرحلے پر ہم سے ہمارے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوستو، جب بھی ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں تو ہم ان پر توجہ دیں اور ان سے احترام کے ساتھ بات کریں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق اچھے رکھے۔ جن رشتہ داروں سے رشتہ داری ٹوٹ چکی ہے یہ خود جا کر بنا کسی شرم کے صرف اللہ کے لیے ان سے رشتہ جوڑے، بھلے ہی غلطی اس کی نہیں ہے تب بھی وہ اپنی غلطی قبول کرے یا ان سے بے وجہ معافی مانگے، لیکن کسی بھی قیمت پر رشتہ داری نہ توڑے۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہے اور ان کا احترام کرتا ہے تو پل صراط کے اس مرحلے سے بھی بہت آسانی سے گزر جائے گا اور جنت کے ایک قدم پہلے آخری مرحلے تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم ان سبھی مرحلوں سے آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو آخری مرحلے سے ہم بنا حساب کتاب کے گزارے جائیں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر ہم سب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس میں بتائے گئے بہت سے کام ایسے ہیں جو آسانی سے انسان کر سکتا ہے، لیکن ایک کام جو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے انسان کے لیے وہ ہے رشتہ داروں کو بنائے رکھنا، انہیں جوڑنا۔ تو اس لیے آج ہی ارادہ کریں اور ایک لسٹ بنائیں کہ ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں جو ہم سے کافی ٹائم سے بات نہیں ہوئی ہے، یا وہ کون سے رشتہ دار ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
ہم ان سے بات نہیں کرتے، یا بہت سے ایسے رشتے دار بھی ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے ہمیشہ اچھا کیا لیکن انہوں نے ہمارے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ تو بھائی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ کے واسطے ان سے اپنی رشتہ داری کو مضبوط کریں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔